بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے چیپٹر زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت میں زکوٰۃ کے مصارف پر اور زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت پر ڈیٹیل میں بات کی، اور آپ کے سامنے زکوٰۃ کے 8 مصارف پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور اسی طرح زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت پر بھی تفصیل سے بات آئی۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اس پر بات کریں گے۔ اپنی بکس نکال لیں اور پیج نمبر 22 پہ آ جائیں۔ 3rd لاسٹ لائن پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ دیکھیں، ساتھ ساتھ رہیں، ریڈنگ کریں گے اور ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد۔ اسلامی قانون کے مطابق اگر زکوٰۃ کے نظام پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے اور ملک اور قوم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے سے بخل، لالچ، خود غرضی جیسے تباہ کن اخلاقی امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون اور باہمی اخوت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔ اب دیکھیں، ان 3 لائنوں میں آپ کو یہ بات بتلائی کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق کوئی شخص صحیح طریقے پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ملک اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے سب سے اہم اور بنیادی فوائد بتلائے، اس معاشرے سے بخل، لالچ اور خود غرضی یعنی کہ مطلبیت، کوئی شخص اپنے مطلب کو سامنے رکھے اور سامنے والے شخص کے فائدے اور اس کے نقصان کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ہی مطلب کی سوچ رکھے، اس کو خود غرضی کہتے ہیں، یعنی مطلبی شخص۔ تو یعنی اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے سے بخل، لالچ اور خود غرضی جیسے تباہ کن اخلاقی امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے، جس کی بنا پر ہمارا معاشرہ ایک امن اور سکون کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب زکوٰۃ کے نظام پر باقاعدہ عمل کیا گیا تو صرف چند سالوں میں اسلامی سلطنت میں خوشحالی عام ہو گئی۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب مسلمانوں نے زکوٰۃ پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا تو صرف اور صرف چند سالوں میں جو سلطنت اور مملکت تھی وہ خوشحال ہوتی چلی گئی۔ دیکھیں، ہمارے وطن پاکستان میں زکوٰۃ کے نظام پر سختی سے عمل کیا جائے تو تھوڑے عرصے میں ہمارے وطن سے غربت ختم ہو جائے گی اور ترقی کی شاہراہ پر مزید گامزن ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہمارے ملک میں بھی تمام حضرات جو ہے وہ طریقے سے اور صحیح انداز میں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور صحیح مصرف پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، چھان بین کر کے کون مستحق ہے اسی کو ادا کریں، تو انشاءاللہ العظیم ہمارے وطن سے بھی غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمارا ملک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، آپ کو ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات۔ یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو ہمیں کن نقصانات کا سامنا ہوگا۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اب قرآن مجید سے ایک وعید کتاب والے آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ یعنی قیامت والے دن جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، وہی مال ان کو گرم کر کے ان کے پہلو، ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھوں پر گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال جو تم جمع کرتے تھے
اور اس کی زکوٰۃ اس دنیا میں ادا نہیں کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو، یعنی اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو کتنی دردناک عذاب اور کتنی دردناک وعید کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے تمام فرائض اس کے وقت پر اور صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ تو اخروی نقصان آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت سے ذکر ہوا کہ آخرت میں جو ہے عذاب کی صورتحال ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دنیا میں بھی اگر ہم غور کریں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات کا سامنا ہمیں ہو سکتا ہے، تو وہ نقصانات کیا کیا ہیں وہ دیکھیں، آپ کو اب وہ بتلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، ان میں سے تھوڑے سے آپ کو یہاں گنوا رہے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی حکومت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے، یعنی ہماری حکومت کو بھی اس کا پورا اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر امیر زکوٰۃ ادا نہ کرے اور غریب کو اس کا حق نہ دے تو دولت اور مال چند ہی ہاتھوں میں بٹا ہوا رہ جائے گا اور غریبی بڑھتی چلی جائے گی، جس سے ہمیں دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا رہے گا۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ طبقاتی کشمکش یعنی کہ ایک قبیلے والے اور ایک محلے والے یا ایک علاقے والے، ان میں بھی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان آپس میں طبقے والوں کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں قبیلے والوں میں اور طبقے والوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے جو ہے اس کا بڑا نقصان زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ ہے کہ مال کے اندر سے اللہ رب العزت برکت ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے اگر اس میں اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانا جائے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس سے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگرچہ وہ مال ہوتا تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر خرچ بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں، ہمیں اس سے سبق ملا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور معاشرے میں ضرورت مند اور مفلس لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بخل، لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔ تو آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ لاسٹ میں دیکھیں آپ کو سبق کا خلاصہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پورا چیپٹر ایک دفعہ جو ہے ریکال ہو جائے۔ زکوٰۃ اسلام کی ایک اہم مالی عبادت ہے، حقوق العباد میں یہ سر فہرست ہے۔ آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ حقوق اللہ میں نماز سر فہرست ہے اور حقوق العباد میں زکوٰۃ سر فہرست ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض کی گئی ہے، پھر اس کے نصاب پر ہم نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت قانونی کارروائی کر سکتی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کر لی۔ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے میں معاشرے سے غربت ختم ہو جاتی ہے اور بخل اور لالچ جیسے اخلاقی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہمدردی اور اخوت کا ماحول پروان چڑھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔